اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، اور ہماری جو مصدر کتاب ہے، ہمارا جو منبع ہے، وہ اللہ کا کلام سب سے مقدس اور افضل ترین کتاب ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن روئے زمین میں جتنے بھی اچھے یا برے نظریات رکھنے والے دنیا میں ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب سے دور حاضر میں غافل رہنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم۔ جس طرح ہمارا اسلام سب سے فیوریٹ ہے، اسی طرح اس کے ماننے والے اتنے فیوریٹ نہیں ہیں، اتنے خوب تر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کہ انہیں قربانیوں کے بعد بلال کی طرح تپتی ہوئی صحرا میں لیٹ کر کیا ہے، مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی پیٹھ پر کوڑے کھانے کے بعد، اپنے گھروں کو لٹانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، اپنے جان و مال کی قربانیاں دینے کے بعد اسلام نہیں ملا، بلکہ انہیں تو کیا ہے، اسلام وراثت میں ملا ہے، گفٹ میں ملا ہے۔ جیسے اس انسان کو عام طور پہ دولت کی قدر نہیں ہوتی جو آبائی مالدار ہوتا ہے، جسے دولت وراثت میں مل جاتی ہے، اس کے والد بھی مالدار تھے، دادا بھی مالدار تھے، پردادا بھی مالدار تھے، تو ایسے آدمی کو دولت کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی زیادہ جو غریبی کے دن دیکھنے کے بعد محنت کر کے مالدار ہوتا ہے اسے ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلام کا تعلق ہے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اسلام، نماز، قرآن، ساری چیزیں ہیں نا اپنے والد سے ملی ہیں، والد کو ان کے والد سے، ان کے والد کو ان کے والد سے، ان کے والد کو ان کے والد سے۔ نہ ہم نے کبھی اس اسلام کے لیے کچھ قربانی دی ہے، نہ کچھ تکلیفیں اٹھائی ہیں، نہ کچھ پریشانیاں، اسی لیے اس کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم، اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ اور اس کا فائدہ وہ لوگ جو 1400 سال سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو 1400 سال سے کیا ہے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو 1400 سال سے کیا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا میں ہے نا مختلف انداز سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خود مسلمانوں میں اسلام کے خلاف کیا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اسلام، سب سے بڑی نعمت۔ باقی ساری نعمتیں اس کے بعد ہیں۔ جو پہلے درجے کی نعمت ہے وہ ہے ہدایت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے اسلام جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس پر ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی بڑی نعمت کی ہمیں قدر بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا۔ آپ پارہ نمبر 1 اٹھائیں سورہ بقرہ میں، بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے ہوئے یہودیوں کا مزاج پڑھیں، آپ کو معلوم پڑے گا۔ تیسرا آخری کو پہلے پارے کا آپ پڑھیں، اس میں اللہ نے ان کی یہی فکر بیان فرمائی۔ آپ پارہ نمبر 28 اٹھائیں، آپ کو یہی فکر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر میں آ جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ، تمہارا مسلمان رہنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ قرآن بار بار یہ مضمون سمجھاتا ہے۔ تو اس کی جو کوششیں ہیں 1400 سال سے چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے اس بات کی کوشش چل رہی ہے۔ کبھی رسول اکرم علیہ السلام پر جھوٹی تہمتیں باندھی جاتی ہیں، کبھی قرآن کے اوپر کیا ہے جھوٹی تہمتیں باندھی جاتی ہیں، کبھی قرآن کی آیتوں کو لے کر کیا ہے مسگائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا حکم ہے شریعت میں، ویسا حکم ہے شریعت میں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، کچھ افراد کی غلطیوں کا، کچھ افراد کی ان کے اپنے مفادات کی غلطیوں کا الزام بھی کیا ہے پورے اسلام پر لگایا جاتا ہے۔ آپ دورے ماضی میں چلے جائیں، جگہ جگہ کیا ہے آپ کو اس کی صورت ملے گی۔